الرحیم۔ ایک بہت ہی ضروری سبجیکٹ پر ڈسکس کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ ملک کے جو بھی حالات ہیں اس کو ہم اکثر سوشل میڈیا میں، اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ملک جمہوریت اور ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کے باوجود آج سرکار عوام کے فیور میں نہیں ہے۔ ایک بہت اچھا مقولہ ہے کہ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل۔ عوام کی، عوام سے، عوام کے لیے یہ سرکاریں بنتی ہیں، یہ حکومتیں بنتی ہیں۔ ڈیموکریٹک کنٹری کا، ڈیموکریٹک جمہوریت کا یہی ایک کلچر ہے۔ انڈیا میں بہت سے ڈیموکریسیز ہیں، بہت سی الگ الگ قسم کی جمہوریت ہے، لیکن یہ ملک کی جمہوریت بہت ہی عظیم ہے۔ یہاں کا کانسٹیٹیوشن، یہاں کا دستور بہت ہی اچھا ہے، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے، پسماندہ طبقات کے لیے، او بی سی کے لیے بہت ہی اچھے حقوق اس میں دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے تعلق سے عام عوام کو بھی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ پڑھے لکھے طبقے کو، ایڈوکیٹس کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو مکمل دستور کی جانکاری ہونا ہے، لیکن ان پڑھ کو، مزدور کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بھی نالج ہونا ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن کے پورے آیتیں، پورے سورے علماء اکرام کو، حفاظ کو، طلباء کو، خطباء کو، یہ حضرات کو ہوتی ہے، لیکن عام عوام کو یہ 4 سورے تو معلوم ہونا چاہیے، فرائض کا تو علم ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں عام مزدور کو، عام شہری کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاک پانی کا انتظام کرے، بنیادی تعلیم کا انتظام کرے، ہیلتھ کا انتظام کرے، راستے کا انتظام کرے، جاب کا انتظام کرے، چھت کا انتظام کرے، ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی حکومت بنے، کسی بھی نام سے وہ حکومت بنے، کوئی بھی چیف منسٹر بنے، پرائم منسٹر بنے، ایم ایل اے بنے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی سے وہ سوال بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ عام عوام کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے عام عوام ایک ایم ایل اے سے، ایک کونسلر سے، ایک منسٹر سے، ایک سرکار سے جو مطالبہ کرنا چاہیے وہ تو نہیں کرتے، ایسے ایسے مطالبات کرتے ہیں جس پر ہمیں کبھی کبھی شرم بھی آتی ہے۔ ایک جگہ ایسا ہی سفر ہوا، مسجد میں تھوڑا پھول پڑے ہوئے تھے، نماز پڑھنے ہم گئے تھے، تو مؤذن صاحب سے پوچھے ہمیں کیا ہے یہ پھول وغیرہ ہیں، کیا ہے، کسی کا نکاح ہوا، کیا ہوا؟ نہیں، ابھی یجمان کو گئے سو، وہ یجمان کو مسجد میں پھول کا ہار ڈالے ہیں، ان کی عزت افزائی کر کے بھیجے۔ ہمیں پوچھے ٹھیک ہے، پھول کے پیسے بھی تمہارے، عزت بھی تمہیں دیے، انہوں تم نے کیا دیا؟ نہیں، ہمیں پورا پکا، ہمیں کمیٹی والے پورے بیٹھ کو یہ پورے پرانے حسیرہ نکال کو نئے حسیرہ دلا دا لوگوں کو، ہمیں بول کو۔ تب ہمیں بولے حضرت کو، حضرت یہ تو ہمارا کوئی مسلمان بھی دلا سکتا ہے، ہم بھی دلا سکتے تھے، لیکن آپ ایک ایم ایل اے سے کیا پوچھنا چاہیے تھا؟ ایم ایل اے آپ کو کہیں سے حضرت؟ نہیں، ہمیں چھوٹے اتنا کیسا پوچھنا حضرت، اس سے پوچھے نہیں، ہم نے کیا ضرورت تھی وہ پوچھے۔ مسجد کو حسیرہ دلا کو، ہمارے عیدگاہ میں ٹوپی پہن لگا کو بیٹھ کو، ہمارے خاندان کا ولیمہ کھالے کو جا کو، یہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے سیاست کا پورا حق ادا کر دیا۔
2B ریزرویشن یہ ہمارا رائٹ ہے، اور الیکشن کیمپین میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو پہلی کیبنٹ میٹنگ میں 2B ریزرویشن بھی دیں گے، حجاب کا مسئلہ بھی حل کریں گے، 10,000 کروڑ روپے ریزرویشن یہ کیا بولتے ہیں مائنورٹی بجٹ بھی دیں گے۔ الیکشن کے دن میں جو باتیں ہوتی ہیں، کیمپین میں جو باتیں ہوتی ہیں، چٹپٹی باتیں، اس کو سمجھنا اور اس کی گریوٹی کو کیلکولیٹ کر کے ایک پریشر ٹیکٹکس کے ساتھ ڈیمانڈز کو باقی رکھنا، یہ انہی حضرات کی ذمہ داری ہے جو الیکشن میں انفلوئنس کرتے ہیں، ووٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ لیکن عوام بھی، عمائدین بھی، ذمہ دار بھی وقتی طور پر سیاست میں حصہ لیتے ہیں، اس لیے 24 آور سیاستی باتیں کرنا، اس کے اوپر ڈیمانڈز کو باقی رکھنا، یہ بہت ہی مجاہدے کا کام ہے۔ اکثر علماء کرام، عمائدین، انجینئر، ڈاکٹر، پڑھا لکھا طبقہ، نمازی، حاجی، یہ حضرات سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک گندی چیز ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں فریب ہے، اس میں ٹوپیاں اچھالی جاتی ہیں، اس میں غداری کی جاتی ہے۔ یہ سمجھ کر سیاست میں ہم حضرات جو اچھے حضرات ہیں یہ انٹرسٹ نہیں لیتے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ سیاست آپ میں کتنا انٹرسٹ لیتی ہے؟ ہم انٹرسٹ لیں یا نہ لیں، سیاست ہماری داڑھی میں انٹرسٹ لیتی ہے، ہماری ٹوپی میں انٹرسٹ لیتی ہے، ہماری بچیوں کے اسکارف کے اوپر انٹرسٹ لیتی ہے، ہماری تعلیمی نصاب کیا ہونا چاہیے اس میں ان کو انٹرسٹ ہے، ہمارے مدرسوں کی کیا حالت ہے اس میں ان کو انٹرسٹ ہے، ہمارے طلاق کے معاملے میں ان کو انٹرسٹ ہے، نکاح کے معاملے میں ان کو انٹرسٹ ہے، اذان 2 منٹ کی ہوتی ہے اس میں بھی ان کو انٹرسٹ ہے، اس کے والیوم میں بھی ان کو انٹرسٹ ہے۔ ہم کون سے ملک میں جیتے ہیں، اور وہ ملک کے دستور میں، قانون میں اور وہاں کی سیاست میں اگر ہم انٹرسٹ نہیں لیں گے تو پھر سیاست ہمارے اندر انٹرسٹ لیتے لیتے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ بنگلور کے جو حالات ہیں فی الوقت اتنے خطرناک حالات ہیں، صبح 4 بجے 10-15 بلڈوزر آ کے ان کے پاس کھڑیں گے، پورا محلہ تہس نہس کر دیں گے، کوئی نوٹس نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشر نہیں۔ اب ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ ٹھنڈ سے بچیں گے کیا، سر پر سایہ ہوگا، کھائیں گے کیا کریں گے؟ جوان بچیاں ہیں، کبھی زندگی میں انہوں نے بے پردگی نہیں کی، ان کے گھر کی حالت کیا ہے اب تک کسی کو نہیں معلوم تھا، کھڑکیوں سے بھی کچھ نہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، دروازوں سے بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج پورا خاکہ ان کا باہر ہے، عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہوا کہ ہم نے سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیا۔ آزادی کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہمیں سیاسی اقتدار سے زیادہ ہمیں جو ہے دوسروں کے ساتھ مل کے ہمیں سیاسی قوت بنانا ہے۔ اپنی فکر نہیں کی گئی۔ اس کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ اس وقت میں ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور تھی، سماجی حالت بھی بہت کمزور تھی، اور ہندو مسلم تفریق کا بھی ایک معاملہ تھا۔ تو وہ معاملوں سے الجھے ہوئے رہنے کی وجہ سے ایک بڑے سبجیکٹ کو ایڈریس کرنے میں ہم نے دیری کی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج نمائندوں کی تعداد، ریپرزنٹیٹیوز کی تعداد نہیں کے برابر ہے۔ پارلیمنٹ میں کرناٹکا کے مسلمز کو ایڈریس کرنے والا، ریپرزنٹ کرنے والا تقریباً 15-20 سال سے کوئی نہیں ہے، اور آئندہ بھی 15-20 سال میں کون آئے گا، کہاں سے آئے گا، اور کس کے رحم و کرم پر آئے گا، اور آنے کے بعد وہ بات بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، نہیں معلوم۔ مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب طلاق کے بارے میں الگ الگ سبجیکٹ پر بہت زیادہ عبور رکھتے تھے، بہت زیادہ کمانڈ تھا ان کا، اکثر ان کے آرٹیکلز ہم نے پڑھے ہیں۔ کانگریس سے MP بنے،
MP बनने के बाद जब तलाक का मामला पार्लियामेंट में चर्चे को आया, तब आप कांग्रेस के हाई कमांड से मशवरा किए कि मुझे 1-2-3 मिनट बात करने का मौका देना चाहिए। दुनिया भर में मशहूर वो सब्जेक्ट के स्कॉलर पार्लियामेंट में ऑलरेडी वो मौजूद हैं और बात करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना हाई कमांड उनको इजाजत नहीं देता। ये खुद बात मौलाना इसरारुल कासमी ने अखबारात के जरिए से बाहर प्रचार किया था। मौलाना आज नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, लेकिन उनकी जो फिक्रें थी, उनका जो तजुर्बा था, वो दूसरी नस्ल को तीसरी नस्ल को ट्रांसफर होना चाहिए था। दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल को ट्रांसफर करने के लिए अगर वो नियत भी करते तो उनके पास बाअदब बैठकर सीखने वाले कौन थे, प्रैक्टिस करने वाले कौन थे? ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां ही उसके साथ स्ट्रेटजी बनाने वाले, डाटा कलेक्ट करके देने वाले हमारे ही तो लोग हैं। गुज़िश्ता 2023 में जो उलमा इकराम की जबान से निकाला गया कि आप फलानी पार्टी को देना है, फलानी पार्टी को हराना है, ये नाम लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी बना के दिया गया मौलाना उलमा इकराम को कि आप सिर्फ ये बताएं कि मुत्तहिद होकर वोट करें। फिर ये बताया गया ज्यादा से ज्यादा वोट करें। फिर ये बताया गया कि दुश्मन को हराएं। कितना आसान है। मुत्तहिद की भी बात हो गई, ज्यादा से ज्यादा वोट करने की भी बात हो गई, और फिर दुश्मन को हराने की भी बात हो गई। ये हमारे जिम्मेदारों के मुंह से बार बार मेंबर और मेहराब से बोलवाया गया, और फिर बावजूद बैठ के सुनने के बाद अमल करना तो जरूरी है। वही हुआ। 98% वोट एक जगह ट्रांसफर हुआ। बहुत अच्छी बात है, दुश्मन हारा। लेकिन हर 5 साल में एक मर्तबा ये 2 प्रॉब्लम तो हमारे सॉल्व होना है। हम MLA बने ना बने, MP बने ना बने, कोई जीते कोई हारे, हर 5 साल में 2 बड़े बड़े अगर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते चले गए तो फिर ये इलेक्शन का कुछ फायदा है। लेकिन यहां ये हो रहा है, पक्की सरकारें बनने के बावजूद, सेक्युलर सरकारें बनने के बावजूद, सिद्धरामैया जैसा एक CM बनने के बावजूद हमारा 2B रिजर्वेशन का मामला टेबल भी नहीं होता, हिजाब का मसला भी नहीं आता, 10,000 करोड़ रुपए रिजर्वेशन भी नहीं, हमें घर भी नहीं, जॉब भी नहीं। ठीक है भैया, कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन अब आते आते घर के ऊपर, सर के ऊपर छत भी नहीं। हमारे डॉक्यूमेंट्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। बेंगलुरु के अंदर आके अपोजिशन बोलता है कि यहां पर बांग्लादेशी, बड़ा मजाक है। दादा की खबर इधर, बाबा की खबर इधर, परदादा की खबर इधर, पूरा खानदान इधर, फिर हमारे को ये बताया जा रहा है। और कहीं से भी आवाज नहीं आती, अपोजिशन नहीं होता, एजिटेशन नहीं होता। फिर ये बोला जाता है कि वो BDA की जगह है, वो GBA की जगह है। किसी की भी जगह होने दो, लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, एक डिसिप्लिन होता है। वो प्रोसीजर और डिसिप्लिन सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों खिलवाड़ होती है? इसका मतलब यह है, जो कौम सियासी तौर पर खुद मुख्तार होगी, वो कौम की इज्जत होगी, उसके लिबास की इज्जत होगी, उसके रस्म रिवाज की इज्जत होगी, उसके भाषा और कल्चर की भी इज्जत होगी। जो समाज सियासी तौर पर गुलाम हो जाता है, वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसे फुटबॉल की तरह खेला जाएगा, उसके सामने उस कौम के जनाजे उठाए जाएंगे, टोपियां उछाली जाएंगी, इतना कमजोर हो जाएगा, इतना उसे डरा के रखा जाएगा, इतने उसके ऊपर केसेस बुक किए जाएंगे, फिर वो कुछ भी सोच नहीं सकता। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 20 रियासतों में ये प्रोग्राम्स के जरिए से, आउटरीच के जरिए से ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ इलेक्शन ही को आप सियासत ना समझे।
بہت سے حضرات سیاست بولتے ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہے، ووٹنگ کرنا ہے. نہیں. اور ایس ڈی پی آئی صرف پارٹی نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے. پارٹیاں صرف ووٹ پر توجہ دیتی ہیں اور تحریک ووٹرز کے حقوق کے اوپر توجہ دیتی ہے. ہم جیتیں گے، ہاریں گے، ووٹ لیں گے، نہیں لیں گے، کم لیں گے، اریسٹ ہوں گے، قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، وہ الگ سبجیکٹ ہے. لیکن سامنے جو سبجیکٹ ہے، اتنے ہزاروں کے لاکھوں کے شہری اور یہ شہریوں کے حقوق اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم اور اس سے باہر آنے کا میکانزم، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم متحد تو ہیں، لیکن جب سیاسی معاملہ آتا ہے تو ہم متحد نہیں ہیں. حالانکہ ڈیموکریسی کا یہ کلچر ہے کہ الگ الگ موقع پر تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی اعتبار سے قیادت کو بنانے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے. مسجد میں تو ایک کے ساتھ کھڑیں گے ہم، لیکن جیسے ہی سلام پھیریں گے اس کے بعد سے ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے، حالانکہ وہاں سے ہمارا اتحاد شروع ہونا تھا. بھوک کا معاملہ، جاب کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، ہاسپٹل کا معاملہ، راستوں کا معاملہ، ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ، جیلوں کا معاملہ، اس میں اختلاف کس بات کی؟ اپنے محلے کے روڈ بنانے کے لیے متحد کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے محلے کے تمام گھروں میں پاک پانی کا انتظام کرنے کے لیے متحد کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے محلے کے نوجوانوں کو جاب دینے کے لیے ہم متحد نہیں ہوتے؟ ایک مرتبہ الیکشن آتا ہے، 5 سال تک دشمنیوں کا زہر پھیلا کے چلا جاتا ہے. 5 10 20 ہزار روپے کے لیے نوجوان کبھی ادھر کام کرتا ہے، کبھی ادھر کام کرتا ہے. لیکن الیکشن ہو جانے کے بعد پورے کینڈیڈیٹس ایک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ٹیبل ڈالنے والے، فلیکس ڈالنے والے جنازے اٹینڈ نہیں کرتے. یہ جو تربیت ہے، یہ جو ان کے اندر کرپشن ہے، یہ ہم اور آپ کو کرنا ہے. الگ الگ پارٹیوں کی اجازت ہے، رہ سکتے ہیں، پارٹیوں میں رہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، الگ الگ ووٹ کر سکتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ ہو، اور کون زیادہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیشن ہو، اور کون کام نہیں کر رہا ہے اسے سوال ہو، اسے کوسچن ہو. یہی تو ڈیموکریسی کا اصول ہے. آپ دیکھتے ہیں این آر سی کے نام پر یہ کالا قانون آیا تھا. یہ قانون اتنا خطرناک تھا کہ مجھے اور آپ کو سٹیزن شپ ثابت کرنا پڑتا تھا. اس کے لیے بہت سے حضرات اپنے پیپرز کو اکٹھا کرنے میں، زیراکس کرانے میں، ڈاکومنٹیشن کرنے میں، ایفیڈویٹ بنانے میں بہت زیادہ لگ گئے تھے. عورتوں نے بہت ہی دلیری کے ساتھ شاہین باغ کو سجایا تھا، اور انہوں نے سکی روٹیاں اور دال کھا کے 1 سال تک احتجاج کو کھڑا کیا. مردوں نے بھی دھیرے دھیرے ان کا ساتھ دیا. کتنے ایسے ایکٹیوسٹ ہیں جو اس وقت میں کام کیا تھا، آج بھی جیلوں میں. مٹھی بھر لوگ جیل کو جانا پڑے گا، مٹھی بھر لوگ شہید ہونا پڑے گا، مٹھی بھر لوگوں کے دھندے کاروبار غارت ہو جائیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ایک زندہ سماج کھڑے ہو سکتا ہے. اور وہ سماج کو کھڑا کرنا تمام کے لیے کفارہ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیا اس ملک میں کوئی ایکسیڈنٹ میں نہیں مرتا، ہارٹ اٹیک میں نہیں مرتا؟ کیا زنا کر کے، چوری کر کے لوگ جیلوں کو نہیں جا رہے؟ ارے ویسے جانے سے تو بہتر ہے سماج کو بناتے بناتے کبھی شہید بھی ہو جائیں، کبھی زخمی بھی ہو جائیں، کبھی بدنام بھی ہو جائیں، کبھی جیلوں کو بھی چلے جائیں، کبھی دھندا کاروبار بھی غارت ہو جائے. لیکن ایک طرف سے تو نقصان برابر ہے اور سماج ایک طرف سے بگڑتا جا رہا ہے. دشمن اتنا مکار ہے کہ ہمارے ٹیلنٹڈ لوگوں کو، یہاں تک کہ ٹیلنٹ رکھنے والی لڑکیوں کو بھی پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے سے استعمال کر کے چھوٹا موٹا ان کو الوینس دے کے اپنا ڈاکومنٹیشن کا کام کر رہا ہے. الیکشن کے دنوں میں ہمارے ہی خاندان کے 3 4 لڑکیاں جو آئی ٹی پڑھ رہی تھی، خریب کے
الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے پڑھی لکھی لڑکیاں ایک ایجنسی کے لیے کام کر رہی تھی، ورک فرام ہوم کر رہی تھی. جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ووٹر لسٹ کا انالیسس کر رہے ہیں. ہم پوچھ رہے آپ تو الیکشن کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ لڑکیوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے لیے آپ ڈاٹا انالیسس کا کام کر رہے ہیں. اس میں پاشا لکھے ہوئے لسٹ الگ بن رہی تھی، عبدل کی لسٹ الگ بن رہی تھی، بیگ کی لسٹ الگ بن رہی تھی. مطلب کیا ہے، ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کے نام پر اپنی ہی قوم کے خلاف ڈاٹا انالیسس کر کے دے رہی ہے. معلوم نہیں پڑ رہا ہے. یہ سب سمجھانے کی چیزیں ہیں. تو این آر سی کے معاملے میں یہ جو شاہین باغ، بلال باغ بنائے تھے، اس وقت میں عورتوں کے مجاہدے کی وجہ سے، تمام عوام متحد ہونے کی وجہ سے، تنظیموں پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے ایک اتحادی مظاہرے کی وجہ سے این آر سی پیچھے گیا. لیکن یہ این آر سی جو پیچھے گیا ہے، اس کی تکلیف یہ فیسسٹ لوگوں کو بہت زیادہ ہے. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملے کو اور تھوڑا تول دیا جائے اور تھوڑا مضبوط کیا جائے. تو ابھی شارٹلی آپ کو SIR کے نام سے ایک بہت ہی سازشی اعتبار سے بہت تکلیف دہ چیز آپ کے سامنے ہے. انٹینسیو ریویژن یہ ہر سال ہونے والی چیز ہے، ہر 10 سال میں ہونے والی چیز ہے. اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. یہ ووٹر لسٹ کو پیوریفائی کرنے کے لیے 4 چیزوں کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے. ایک چیز، جو انتقال ہو گیا ہے ان کا نام نکالا جاتا ہے، اور جو بچہ یا بچی 18 سال ہو گئے ہیں ان کا نام انکلوڈ کیا جاتا ہے. بقیہ اور 2 چیزیں ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس ووٹر کے 2 جگہ نام رجسٹر ہیں ان کو ایک جگہ سے نکال کے ایک جگہ ڈالا جاتا ہے. اور ایک چوتھا، ایک جگہ سے اپنے نام کو نکال کے دوسری جگہ اگر منتقل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کو آپشن دیا جاتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں انٹینسیو ریویژن کی. انٹینسیو ریویژن کرنا بہت ضروری ہے، اب تک ہوتے ہوا آیا ہے اور ہم تمام کو اس کا سپورٹ کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز جوڑی ہے، وہ اسپیشل. یہ اسپیشل جو ہے بہت خطرناک ہے. اسپیشل انٹینسیو ریویژن بول کر صرف 2001 میں ایک اسمبلی کے اندر بہت زیادہ ووٹرز کے اندر پریشانی آنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اجازت دیا تھا 2001 میں، صرف ایک اسمبلی کے اندر. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ووٹرز کے کارڈ کو فریز کر دیا جاتا ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ووٹر لسٹ سے تمام ووٹرز کو باہر نکالا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ کنڈیشنز رکھے جاتے ہیں. وہ کنڈیشنز کی بنیاد پر ایک ایک کو اندر ڈالا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں اسپیشل انٹینسیو ریویژن. اب یہ ہمارے انڈیا میں، پورے انڈیا میں کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. بہار میں ہوا، آسام میں ہوا، تقریباً 12 اسٹیٹس کے اندر یہ انٹینسیو ریویژن، اسپیشل انٹینسیو ریویژن کمپلیٹ ہوا ہے. اب یہ کرناٹکا میں آ رہا ہے. کرناٹکا میں ابھی بھی ڈکلیئر نہیں ہوا، لیکن اس کا میپنگ کا کام شروع ہو گیا ہے. BLOs گھر کو آنا شروع ہو گئے. یہاں پر انٹینسیو ریویژن کے 2003 کے گائیڈ لائنز ہیں. وہ گائیڈ لائنز کورٹ میں کوسچن ہوئے کہ آپ کی کیا گائیڈ لائنز لائی ہے، تو کورٹ کو 2003 کے گائیڈ لائنز الیکشن کمیشن نے نہیں دیا ہے. اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے بیک گراؤنڈ میں ہم وہ گائیڈ لائنز پیش کر رہے ہیں، مطلب اس کا فالو کر رہے ہیں بول کے کورٹ کو بولے. تو کورٹ نے پوچھا وہ گائیڈ لائنز لاؤ، تو وہ بولتے ہیں کہ وہ گائیڈ لائنز نہیں ہے، یا گائیڈ لائنز دینے کے لیے ٹائم چاہیے، یا گائیڈ لائنز گم ہو گئے. اس طریقے کی ایک مکاری. اب سوال یہ ہے، ہم 10 سال سے ووٹ دے رہے، تو آج میرے پاس ID کارڈ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، اور پھر آدھار کارڈ بھی ہے، تو پھر میرا نام کیوں نکالا جا رہا ہے؟
باہر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے پاس الیکشن کو ہمیشہ جیتنے کا یہ ایک ہی بہترین راستہ ہے. ہمیشہ ہند پاک بول کے جیتا نہیں جا سکتا، ہندو مسلم بول کے جیتا نہیں جا سکتا، مسانڈ اور قبرستان بول کے جیتا نہیں جا سکتا. ہمیشہ پاور میں باقی رہنے کے لیے یہ ایک سازش بھی ہے. ہمیشہ سرکاریں الیکشن کمیشن سے الگ رہتی ہیں، میڈیا کو سرکار سے الگ رکھا جاتا ہے، سرکار کو کوشچن کرنے ہی کے لیے میڈیا کو تیار کیا جاتا ہے. لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار کے فیور میں میڈیا بات کرتی ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن سرکار کے انڈر میں نہیں آتا. سرکار الگ چیز ہے، الیکشن کمیشن الگ چیز ہے. لیکن یہاں پر سرکار اور الیکشن کمیشن ملی بھگت کے ساتھ کچھ پروگرام بنائے ہیں، اور اسی طریقے سے کورٹ اور سرکار کا کوئی ملاپ نہیں ہوتا. کورٹ الگ چیز ہے، سرکار الگ چیز ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کورٹ سے انصاف نہیں آ رہا ہے، فیصلے آ رہے ہیں. فیصلہ الگ چیز ہے، انصاف الگ چیز ہے. تو یہاں پر میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے نام سے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے. اس لیے ایس ڈی پی آئی اور بہت سی ایسی لائک مائنڈیڈ پارٹیاں اور انجمنیں ایس آئی آر کو ریجیکٹ کرتی، ایس آئی آر کو پسند نہیں کرتی، ایس آئی آر سے اختلاف رکھتی. لیکن اگر ہمارا ریجیکٹ کرنا اور اختلاف کرنا اتنا مضبوط نہیں رہا تو پھر بی ایل او کے ذریعے سے ہمارے پاس ایس آئی آر گھر تک آ جائے گا. جب گھر کو آئیں گے بی ایل اوز تو دو بار آئیں گے. ایک مرتبہ انومریشن فارم دینے کے لیے آئیں گے، دوسرا انومریشن فارم فل ہوا واپس لے کے جانے کے لیے آئے گا. جب وہ انومریشن فارم آپ کو دیں گے تو ایک ایک ووٹر کا الگ الگ دیں گے، اور جب آپ کو دینے کے وقت میں اگر آپ کا دروازہ بند ہے اور پڑوسی چونکہ آپ سے 3 دن پہلے ہی لڑا ہوا ہے، کسی معاملے میں جھگڑا ہوا ہے، اگر وہ پڑوسی یہ بتائے کہ نہیں کہاں پڑے ہی معلوم نہیں بولے تو پھر آپ کا نام ڈاؤٹ فل میں ڈالا جا سکتا ہے. اور آپ کو 2002 کی ووٹر لسٹ کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا. تھوڑے اسٹیٹس میں 2003 کی ڈاٹا لیا گیا ہے، کرناٹکا میں 2002 کا ووٹر لسٹ لنک کیا جائے. لنک کسے کہتے ہیں؟ پرانی 2002 کی ووٹر لسٹ کو اور آج کی 2025 لسٹ کو ٹیلی کر کے اگر وہاں بھی آپ کا نام ہے اور یہاں بھی آپ کا نام ہے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ڈاکیومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر 2002 کی ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے، اس وقت میں بہت زیادہ سیاسی بیداری نہیں تھی، بہت سے لوگ اس میں انرول نہیں کیے تھے. اکثر لڑکیاں جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی، وہ کسی سسرال میں نہیں چلے جاتے، تب تک اس قسم کے ڈاکیومنٹس کی طرف اتنی توجہ نہیں رہتی. اور کم عمر کی لڑکیاں ہماری ایج باہر جائے گی، بے پردگی ہوگی، پھر ووٹ دینا پڑے گا اور وہ ووٹر لسٹ سب کے ہاتھوں میں رہے گا، اس قسم کی سوچ کی وجہ سے بھی اکثر لوگ وہ معاملات میں اتنا دلچسپی نہیں لیتے. 2002 میں جو حضرات کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے ان کو بہت زیادہ امتحان سے گزرنا پڑ سکتا ہے. اگر آپ کا 2002 میں نام ہے اور 2025 میں بھی نام ہے تو آپ کو اطمینان کی سانس لے سکتے، کوئی پریشانی نہیں ہے. 1 جولائی 1987 سے پہلے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں، یاد رکھیے 1 جولائی 1987 سے پہلے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو آپ کے پیدائش کا ڈیٹ اور پلیس یہ آپ کو ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا. تقریباً 11-12 ڈاکیومنٹس ہے، وہ الگ الگ ڈاکیومنٹس میں سے کسی نہ کسی ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میرا ڈیٹ آف برتھ ہے اور یہ میرا پلیس آف برتھ ہے. مائک بہت خراب ہے بھائی. اگر آپ
जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए और 2 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट तो देना ही है, साथ में अम्मी का या अब्बा का, दो में से एक का आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको एक तो अब्बा का भी दिखाना है, अम्मी का भी दिखाना है और आपका भी दिखाना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने का तरीका है, डॉक्यूमेंट्स पूछने का जो तरीका है और किस तरीके से स्क्रूटनी की जा रही है, इसमें अगर प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन सियासी मामलात में कितनी मक्कारी होती है और हर एमएलए, हर एमपी, हर काउंसलर जो जीतना चाहता है उसे मालूम है कि कहां के वोट उसे नहीं मिलेंगे, तो वहां के वोटर्स को खराब करने के लिए, डी वोटर बनाने के लिए बीएलओस को करप्शन के जरिए से इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक मर्तबा आप डी वोटर की लिस्ट में आ जाएंगे तो वहां से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बीएलओ की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जब तक कि आप डी वोटर की लिस्ट में नहीं आते तब तक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि आपको एज ए वोटर संभाल के रखें। जैसे ही डी वोटर की, डाउटफुल वोटर की लिस्ट में आप आ जाएंगे तो वहां से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं है, डीसी की जिम्मेदारी नहीं है, तहसीलदार की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करें डॉक्यूमेंट्स ले जाकर डीसी के पास कि आप यहां के वोटर हैं। एक वोटर को साबित करने के लिए डीसी के ऑफिस के पास जाना पड़ेगा। कितने लोगों को डीसी ऑफिस मालूम है? अच्छा, आप ऑफिस के पास जाएंगे तो क्या आपको वेलकम किया जाएगा? वो बोलेगा तो नहीं साहब बिजी हैं, सवा आ जाओ, परसों आ जाओ, इतवार को आ जाओ, पीर को आ जाओ। अगर उनका दिमाग अच्छा नहीं है, आपको सताना ही मकसद बना लेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे उसके अलावा डॉक्यूमेंट आपसे पूछे जाएंगे। ये एक बहुत ही गलत तरीके से डी वोटर बनाकर परेशान करने का सिलसिला शुरू होने वाला है। और जो हजरात डी वोटर लिस्ट में आ जाएंगे उनको इनडायरेक्टली घुसपैठी कहा जाएगा। और इसके साथ साथ आइंदा दिनों में एनआरसी के लेवल में यह डॉक्यूमेंट को अप्रोच किया जाएगा, टैली किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट है, आधार से लिंक करने का ऑर्डर आ गया, आपका पैसा है, आप निकाल नहीं सकते जब तक कि आप आधार से लिंक नहीं करते। इसी मर्तबा, इस मर्तबा के वोटर लिस्ट को 2002 की वोटर लिस्ट के साथ लिंक किया जा रहा है। तो आइंदा दिनों में 2026 की वोटर लिस्ट के साथ क्या क्या लिंक किया जाएगा, एनआरसी का मामला भी लिंक हो सकता है। और जो हजरात एनआरसी में फेल होते हैं उनको डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं। डिटेंशन सेंटर किसको कहते हैं? वहां पर आपको पीने के लिए पाक पानी, खाने के लिए सरकारी खाना, बैठने के लिए एक चेयर, आराम करने चाहते हैं तो आपको तकिया और नहली, और वॉशरूम जाना चाहते हैं तो एक बाथरूम। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक आजाद जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिस तरीके से 6 महीने 7 महीने के लिए कोई जाके हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसकी हालत क्या रहती है, वही हालत डिटेंशन सेंटर की है। बाहर आप नहीं जा सकते, हॉस्पिटल से बाहर आप नहीं जा सकते। यहां पर एसआईआर के ताल्लुक से इतना खतरनाक सोच क्यों है? ऑलरेडी बिहार में और आसाम में ये एसआईआर कंप्लीट होने के बाद गुजरात में, बिहार में 70 लाख वोटर्स को डी वोटर्स बनाया गया है। एक वोटर नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 7 लाख नहीं, 70 लाख। अब वो 70 लाख लोगों का परेड डेली डीसी ऑफिस को जाना, उसे बनाने की कोशिश करना, जेरॉक्स करना, एफिडेविट बनाना, अम्मी का डॉक्यूमेंट लाओ, अब्बा का डॉक्यूमेंट लाओ, बीवी का डॉक्यूमेंट लाओ, बेटी का लाओ। ये जो तरीका है, ये जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में रउडियों का परेड होता है, चोर और डाकुओं का परेड होता है,
اس طریقے سے مہذب طریقے سے آپ کا پریڈ ڈی سی آفس کے پاس کرایا جائے گا. اس وقت میں کوئی کسی کا پارٹی کا نہیں رہے گا, کوئی مذہب وہاں پر کام نہیں آئے گا. سوال یہ ہے ایس آئی آر کو اتنا ڈراؤنی طریقے سے یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر 300-400 نان ووٹرز ہیں تو ان کو تلاش کرنے کے لیے اپلیکیشنز بہت سے ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, گوگل کا زمانہ ہے, کتنے ایسے سافٹ ویئرز ہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو آپ ڈالو, فلٹر ہو کے آ جائے گا. اگر کوئی ڈپلیکیٹ ہوا ہے سیم ایڈریس پہ, سیم نام پہ, سیم ڈیٹ آف برتھ میں, تو وہ اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ کا فلٹر ہو کے آ جائے گا. اتنے ایڈوانس اپلیکیشنز ہونے کے باوجود, اتنا زمانہ سائنٹیفک ہونے کے باوجود, یہ پورے ووٹرز کو باہر ڈال کے ایک ایک ووٹر کو اندر ڈالنا, پھر ڈاکومنٹیشن کو ڈیمانڈ کرنا, یہ ایک مذاق ہے. کورٹ کے ذریعے سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ صرف 2-3 ڈاکومنٹ زیادہ ہم پوچھ رہے ہیں, کوئی زیادہ نہیں ہے بول کر کنفیوز کر کے ڈیلے ٹیکٹکس میں چلے گئے. مطلب یہ ہے کورٹ بھی اتنا سیریس نہیں لیا ہے. ابھی عوام کی عدالت ہے, اسے طے کرنا پڑے گا کہ اس معاملے سے ہم کیسے باہر آئیں. اس میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ڈرنے سے زیادہ ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے. جو بھی بی ایل اوز آپ کے پاس آئیں گے وہ بی ایل اوز کے ساتھ بات کرنا, جانکاری کے ساتھ بات کرنا, مہذب طریقے سے اس کو اپروچ کرنا, اپنا معاملہ ہونے کے بعد اپنے خاندان کا, اڑوس پڑوس کا, جو بھی ڈی ووٹر کو جانے سے پہلے کا معاملہ ہے وہ معاملے کو ہم آپس میں والنٹری سروس دیتے ہوئے حل کرنا. مسجد کمیٹیاں, درگاہ کمیٹیاں, انجمنیں, کسی کو بھی ضائع ہونے سے بچانا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ووٹر لسٹ میں اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس تو آئی ڈی کارڈ ہے, میں زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ووٹر کارڈ فریز ہو رہا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ووٹر لسٹ میں نام تھے, ٹھیک ہے, 2002 میں نہیں ہے تو پھر وہ پروسیجر نہیں چلے گا. یہ نیا جو میں پروسیجر آپ کو بتایا وہ پروسیجر چلے گا. اس کے لیے 11-12 ڈاکومنٹس ہیں. وہ 11-12 ڈاکومنٹس اگر نہیں ہیں تو کم از کم ایفیڈیوٹ آپ دے سکتے ہیں. آپشنز تو ہیں, لیکن کیا ایک ایفیڈیوٹ بنانے کے لیے اتنا آسان ہے؟ پورا ڈیٹیل دینے کے بعد وہ ٹائپ کرے گا, ٹائپ کرنے کے بعد وہ نوٹری ہوگا, اس کے لیے 500-600 روپے خرچ ہوں گے. اکثر ہمارا مزدور طبقہ دھوپ میں کھڑے رہنا, وہ ایفیڈیوٹ کرانا, پھر ایک دن رضا ڈال کے پھر دوسرے دن جا کے آفس میں کھڑے رہنا, اس کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں الیکشن میں بھی جاتا نہیں, مجھے ووٹر لسٹ نہیں تو بھی پرواہ نہیں. ایسی سوچ والے بھی بہت ہیں. لیکن آئندہ دنوں میں ہر لنک ووٹر لسٹ سے اگر کر دیا جائے تو آپ کتنی بڑی پریشانی میں آ سکتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں یہ اتنے سنگین معاملات ہیں کہ ملک کا مسلمان تمام معاملات کو بازو رکھ کے چند مہینوں کے لیے اس پر توجہ دینا ضروری ہے. پڑھا لکھا طبقہ, ان پڑھ طبقہ, شہر میں رہنے والا, دیہات میں رہنے والا, عورتیں, نوجوان اور بڑے, سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ معاملہ ایسا ہے, بی ایل او جب آپ کے گھر کو آئے گا تو اکثر عورتیں رہتی ہیں, انہوں جو الگ الگ ڈاکومنٹس پوچھتے ہیں تو یہ پورے ڈاکومنٹس کی تھیلی لے لگ جا کے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اس میں گھر کے کاغذات بھی ہوتے ہیں, اس میں پاسپورٹ بھی ہوتا ہے, آپ کا کوئی اگریمنٹ بھی ہوتا ہے. آپ این آر سی کے معاملے میں, سی اے کے معاملے میں اور پھر ایس آئی آر کے بارے میں اتنا خوفزدہ ہیں کہ آپ وہ امتحان سے کامیاب ہونے کے لیے آپ پوری آپ کی کمزوری ان کے حوالے کر دیں گے. اور بی ایل اوز جو آئیں گے وہ کتنی اچھی نیت سے آئیں گے, کتنا اس کا غلط فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں. اور آپ کے ڈاکومنٹس کی اگر ایک فوٹو بھی پکڑ لیں گے تو کمزوری کو لے کر وہ کتنا انتشار پھیلائیں گے. تو یہ تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے ایس ڈی پی آئی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ پورے محلے کے, گلی کے, خاندان کے نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر اپنی اپنی گلیوں کو, اپنے اپنے فیملیز کو والنٹری سروس دینا. والنٹری سروس کا مطلب یہ ہے
کہ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو ایک مرتبہ 2 مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھیں گے، پھر اسے سمجھیں گے، اور تیسرا ایک ایک گھر میں ایک ایک ووٹر کے پاس اس میں سے جو بھی آپشنل ہے اس کو صحیح طریقے سے لنک کرائیں۔ لنک کرانے کا پروسیجر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لنک کے ذریعے سے آپ بہت بڑے امتحان سے باہر آ سکتے ہیں۔ ابھی 2002 کی لسٹ ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ابھی تک لنک کرائے ہیں؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بتائیں مجھے۔ 2002 کا کتنے لوگ لنک کرائے؟ آپ لنک کرائے؟ تو لنک کرانے کے بعد کیا ہماری ذمہ داری کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ جو حضرات کا لنک ہو گیا اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے پوترے کی فکر کریں، جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ مصلیوں کی فکر کریں، وہ مسجد کے امام صاحب کی فکر کریں، اپنے محلے کے اپنے گلی کے نوجوانوں کی فکر کریں۔ آپ بزرگ ہیں اور آپ 4 نوجوانوں کو لے کے اگر وہ موٹیویٹ کریں گے تو وہ 10 گھروں کی کم از کم ذمہ داری نبھائیں گے۔ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے کہ میرا تو ہو گیا اور میں خاموش ہو گیا، میں کسی کو بولتا بھی نہیں، کسی کو پوچھتا بھی نہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہمارے پاس ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ SIR کے معاملے میں ڈرنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اور دوسری چیز BLOs جو بھی آئیں گے وہ اگر آپ چالاک ہیں تو ان کا اپروچ الگ رہے گا، اگر آپ چالاک نہیں ہیں، غافل ہیں، تو وہ 5,000 10,000 20,000 روپے کے لیے الگ الگ کام کر سکتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں کس طریقے سے کام ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، پیسے کے لیے، انفلوئنس کے لیے، تھریٹ کے لیے الگ الگ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ صرف 5 سال میں ایک مرتبہ الیکشن ہو، منسپالٹی کا بھی اسی میں ہو، ضلع پنچایت کا بھی اسی میں ہو، MLA MP کا بھی ایک ہی مرتبہ ہو۔ ایک ہی مرتبہ اگر الیکشن ہوگا تو BJP جیسی بڑی پارٹیوں کو ایک ایک ووٹر کے لیے 2-2 لاکھ روپے دے کے بھی ووٹ کرانے میں ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بار بار ووٹ کرانا، بار بار الیکشن کرانا، نئے نئے اپیل لے کے جانا ان کے لیے بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ اس لیے ان کا ایک طریقہ ہے 1 نیشن 1 الیکشن، ایک ملک ایک الیکشن۔ ایک ملک کا مطلب تمام کے نکاح ایک ہی سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہوں گے، تمام کے رسم و رواج ایک رہیں گے۔ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک بڑا ملک ہے۔ گلستان اسی وقت میں کہتے ہیں جب ہزاروں قسم کے وہاں پر پھول ہو۔ ایک ہی رقم کے اگر پھول ہیں تو اسے گلستان نہیں کہتے۔ تو یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، دیہاتی بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، بہت سے لوگ پتھروں کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ سانپ اور گائے کو مانتے ہیں۔ سب کو اجازت ہے، لیکن 1 نیشن نہیں چل سکتا۔ یہ ڈیموکریٹک ملک ہے تو یہ ملک کو بابا صاحب امبیڈکر کا ملک ہی بنائے رکھنا ہے، اس کو گاندھی جی ہی کا ملک بنائے رکھنا ہے، اس کو شہید ٹیپو سلطان ہی کا ملک بنا کے رکھنا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہی کا یہ ملک بن کے رکھنا ہے، اور یہاں پر جو اولیاء اکرام ہیں انہی کا یہ ملک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو زعفرانی رنگ دے دیا گیا تو آئندہ دنوں میں بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ میری تو اور آپ کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، ہزاروں سال تو ہمیں یہی رہنا ہے۔ اذانیں تو اسی میناروں سے ہمیں سننا ہے، انہی قبرستانوں کو ہمیں جانا ہے۔ تو ایسے وقت میں SIR کے معاملے میں ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہے، بہت ہی ہمت کے ساتھ ہمیں اسے آگے لے کے چلنا ہے۔ بہت سے حضرات ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے غفلت اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں کہ اگر ابا کا نام پوچھیں گے تو آپ ابا کا انتقال ہو گئے، اب وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہیں، اسے دادا کا بول ڈالو بھی بول کو بولا دیں۔ لکھانے میں اکثر کیا ہوتا ہے، سسر کو بھی کبھی کبھی ابا بولتی، تو یہ ابا ابا میں بہت بڑا فرق ہے۔ ڈیٹ آف برتھ میں مہینے کی جگہ سال، سال کی جگہ ڈیٹ بول دیں گے تب بھی آپ پریشانی میں آئیں گے۔ اور کبھی کبھی پلیس آف برتھ بولنے میں ملباگل اور کولر الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن آپ جنرلی بولیں گے تو پھر پریشانی ہے۔ بہت سی ہماری لڑکیاں شادی ہونے کے بعد دوسرے اسٹیٹ کو، دوسرے ڈسٹرکٹ کو، دوسرے اسمبلی کو ٹرانسفر ہو کے رہتی، تو وہ بھی وہاں کے حساب سے ڈاکومنٹ نہیں دے سکتے، ان کے ماں باپ کے حساب سے ڈاکومنٹس دینا پڑے گا۔
बहुत से ससुराल वाले अगर एक दिन 2 दिन अपनी अम्मी अब्बा के यहाँ जाने के लिए इजाजत पूछे तो उनको देना चाहिए, उनके ऊपर रहम करना चाहिए। जिद्दा जिद्दी करेंगे, बार बार नहीं भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स में खराबी आएगी और उसका नुकसान पूरी उम्मत को होगा। और इसी तरीके से पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे जो हजरात हैं, अपने क्लिनिक के पास, मस्जिद के पास, अलग अलग जगह पर एक सर्विस सेंटर डाले, ताकि कोई भी आके आपसे मशवरा करे, आपसे मालूमात हासिल करे, ताकि इत्मीनान के साथ उनकी वोटर लिस्ट बन सके। वोटर लिस्ट बनने के बाद डी वोटर्स को नोटिस इश्यू किया जाएगा, लेकिन वो नोटिस आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी मालूम नहीं है। ऑफिसर सिर्फ इतना कह रहा है कि हमने नोटिस इश्यू कर दिया। वो किसको दे के गया? हमारे मजदूर तबका, अनपढ़ तबका ये बोलता है कि हमारे को नोटिस नहीं मिली, लेकिन वो बोलते हैं कि हमने नोटिस दे दिया। ये तमाम चीजें मक्कारी के साथ की जाएगी ताकि डी वोटर्स की लिस्ट बड़ी की जाए। अक्सर ये जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये कौन है? क्या मेरी और आपके जान पहचान के लोग हैं? और उनका लिंक किसके साथ है? कौन उनको एजुकेट करके भेज रहा है? कौन उनको मॉनिटर कर रहा है? ये सब मालूम नहीं है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां वोट चोरी के एतबार से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की है, अच्छे तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट को उठाया है, लेकिन वो सब्जेक्ट मीडिया की हद तक है, गली और मोहल्ले की हद तक अवाम को मालूम नहीं है। तो इसलिए मीडिया की बातों पर, व्हाट्सएप की बातों पर भरोसा करके ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा बात करने की बजाय हर फर्द को इंडिविजुअली बात करना, उनके डॉक्यूमेंट सही करना बहुत जरूरी है। इसमें यह भी एक बात है, ये रियल एस्टेट करने वाले मक्कार लोग, एक एक साइड 2-2 जगह बेचने वाले लोग, SIR के नाम पर गरीबों के घरों को आ रहे हैं, घरों के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और फिर उसमें थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं। अक्सर डॉक्यूमेंट्स थोड़ा कमजोर रहते, वो कमजोरी का फायदा उठाकर यतीमों को, बेवाओं को, मुफलिसों को नुकसान पहुंचाना ये बहुत ही गलती है। और ऐसे लोगों से, गुंडों से, रियल एस्टेट के माफिया से बचाने के लिए भी हमारे वॉलंटियर्स को गली लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर बेदार होना जरूरी है। पढ़ा लिखा तबका बहुत सा पर्दे में रहता है, पर्दे में रहने वाले औरतों के लिए, पर्दे में रहने वाली पढ़ी लिखी लड़कियां अगर वॉलंटरी सर्विस करना शुरू करें तो उनका भी एक बहुत बड़ा मामला हल हो सकता है। अक्सर BLOs जब आएंगी घर पर तो वो सबसे पहले ये पूछेगी कि आप कब से हैं इधर। अक्सर मजदूरों का मामला ये है कि 15 साल से रहते हैं लेकिन एग्रीमेंट नहीं बना के रखते, रेंटल एग्रीमेंट उनके पास नहीं रहता, और दादा के नाम से घर रहता है, अपने नाम से नहीं रहता। मीटर किसके की नाम से है, पानी किसके की नाम से है, गाड़ी किसके की नाम से है, ये हमारी कौम का एक मजबूरी है। दूसरी कौमों में ऐसा नहीं रहता, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन पक्का रहता है, जॉब की वजह से या एक साइट की वजह से या उनके निकाहनामा के रजिस्ट्रेशन की वजह से उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है 80% उनका मजबूत है। लेकिन हमारे यहाँ बात पर भरोसा है, नियतों पर भरोसा है, इसलिए पेपर वर्क पर ज्यादा हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन मुल्क किस तरीके से जा रहा है उसी तरीके से माहौल के तहत हम भी थोड़ा बहुत डेवलप होना जरूरी है। जिस तरीके से कोविड का एक माहौल आया था, एक मकौला बना था कि मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, हर जगह, चाहे मस्जिद हो, चाहे बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, हर कौम ने उसका पालन किया। इसी तरीके से SIR के मामले में एक तो हमें डरना नहीं है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से मजबूत करना है, और तीसरा राइट एंड लेफ्ट जिसे पड़ोसी कहते हैं, जिसे फैमिली कहते हैं, उसको खाली पूछना नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, क्या भाई तुम्हारा होगा क्या? मेरा तो होगा, तुम्हारा होगा, ठीक है जाका। तो ये तरीका छेड़खानी से ज्यादा गलत है। आप अगर पूछ रहे हैं तो इत्मीनान से टाइम लें, पूरी नॉलेज दें और अमानतदारी के साथ उसका पेपर कंप्लीट करें। और BLOs के साथ BLA, बूथ लेवल असिस्टेंट के नाम पर पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को और सियासी पार्टी के जो भी वर्कर्स होते हैं उनको अटैच करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है। तो उस एतबार से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ NGOs, उसके वॉलंटियर्स भी इस काम में
ہاتھ بٹا سکتی ہے، اور یہ وقت زیادہ ویسٹ کرنے کا نہیں ہے۔ ایس آئی آر کے بارے میں اکثر نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے، پڑھا لکھا طبقہ بھی غافل ہے، گھروں کی عورتوں میں تو اس کے بارے میں چرچا ہی نہیں ہے۔ اب ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ پہلے کے گائیڈ لائنز کے مطابق اس کے لیے تقریباً 70 پر 5 70 پر 6 دن دینے کا ان کے لیے پریکٹیکل ایک میکانزم ہے، روڈ میپ ہے، لیکن بی ایل اوز کے اوپر اتنا برڈن ہے، وہ ابھی سے کام شروع کیے ہیں اور بہت جلدی وہ کام سے نمٹ جانا چاہتے ہیں۔ جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ فوراً اپنے ماتحت میں نہیں رکھتے، چونکہ ان کے ماتحت میں رہے گا تو ان کو ریگولر وہ گھروں کا فالو اپ کرنے کی ذمہ داری ان کی رہے گی، تو فوراً یہ اٹھا کے ڈی سی کو دے دیں گے کہ یہ ناٹ ریچیبل، ناٹ اویلیبل۔ ناٹ ریچیبل، ناٹ اویلیبل کی لسٹ کو لے کر ڈی سی کیا کرے گا؟ ڈاؤٹ فل میں تبدیل کر دے گا، وہاں سے پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ڈرنا نہیں ہے، پینک نہیں ہونا ہے، مضبوطی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے ایس آئی آر کے اس امتحان سے ہمیں باہر آنا ہے۔ ایک چیز تو ہمیں اس کو ریجیکٹ اس لیے کرنا ہے، اگر ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، تو آئندہ آنے والے قانون بھی اسی نہج پہ آئیں۔ تو اس لیے آئندہ آنے والے خطرات سے بچنے کے لیے ابھی سے ایسے عوام مخالف قانون اور پالیسی کے خلاف ہم آواز اٹھانا ہے۔ ہم ایس آئی آر کو ریجیکٹ کرنے کا اعلان کرنا ہے، چرچا کرنا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مخالفت کرنا ہے۔ لیکن بی ایل او اگر آپ کے گھر تک آ جائے، آپ کے خاندان تک آ جائے، آپ کے محلے تک آ جائے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے کوآپریٹ کرنا ہے، ڈاکومنٹیشن دینا ہے۔ آپ سکسس ہونے کے بعد ایک ایک فرد کے بارے میں متوجہ ہونا ہے۔ یہ کرتے ہوئے تھوڑا بہت آپ کا وقت ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا، ڈیوٹی میں، جاب میں فرق پڑے گا، دوسری امپورٹنٹ چیزیں چھوٹ جائیں گی، پھر بھی آپ کو توجہ تو اسی پر دینا ہے، چونکہ یہ معاملہ آج آپ کو نہیں ستائے گا، آئندہ دنوں میں آپ کو بہت پریشان کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ پاسپورٹ کو بھی ٹیلی کرنے کے لیے بولا جائے گا، لنک کرنے کے لیے بولا جائے گا، سرکاری اسکیموں کو بھی لنک کرنے کے لیے بولا جائے گا۔ بنگلور کے اندر جو بھی یہ جو فقیر لے آؤٹ اور تنی سندرا کا معاملہ ہے، وہاں پر 5 سال 10 سال سے وہاں پر ہوتے ہوئے ان کے پاس 4-5 قسم کے ڈاکومنٹس ہوتے ہوئے بھی پورے مکمل ڈاکومنٹ نہیں ہونے کی بنیاد پر ان کو وہاں کا شہری قرار نہیں دیا جا رہا ہے۔ میڈیا بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے، اپوزیشن بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے گھروں کے خلاف، ہماری عورتوں کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھائے، کوئی سیاسی سازش نہ ہو۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم پریکاشنز کو اختیار کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ڈاکومنٹیشن میں مضبوطی لائیں، اور کبھی بھی اختلافی مسائل کو اس سے نہ جوڑیں، غیر سیاسی بن کے حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میں امید کرتا ہوں کولار کے پورے ڈسٹرکٹ میں ایک بھی ڈی ووٹر نہیں رہے گا، ایک بھی گھسپیٹی کے نام سے نہیں ستایا جائے گا۔ ایسا ایک اوت لے کر، ایسی ایک ذمہ داری لے کر ہم یہاں سے جانا ہے، اور پھر یہ بات کو، یہ سبجیکٹ کو عوام تک، خاندانوں تک، دوست احباب تک پہنچانے کی ایک ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اور پھر ہمارے لیے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر یہ ڈسٹرکٹ کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو ہم خریوں اور دیہات کی طرف بھی رخ کریں، اور فون کے ذریعے سے اپنے رشتہ دار جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں ان کو بھی اس بات کی اطلاع کریں۔ خاموشی ہی ہمیں دفن کر دیتی ہے، خاموش نہ رہیں۔ ایک تو ایس آئی آر کی مخالفت کریں، اور دوسرا ڈٹ کر اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔